بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ جتنا وقت ہم یہاں صرف کریں اللہ ہم سب کے لیے اس وقت کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ آمین۔ بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا، اور وہ بھی عظمت سیدنا معاویہ پر رضی اللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین کر لیجیے، دل کی تختی پر لکھ لیجیے، پوری امت کے علماء کا اس میں حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اور ہمارے ملک میں جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں
ان میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ تمام امت کے علماء کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ میرے نبی کے صحابی۔ اہل سنت کا کوئی بھی مدعی اس کا منکر نہیں۔ متقدمین علماء، متاخرین علماء، آپ ایک عالم کا قول بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے معاویہ کی صحابیت کا انکار کیا۔ انکار ہو بھی نہیں سکتا۔ کسی سنی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کسی میں ہمت ہے تو وہ ان کی صحابیت کا انکار کر کے دکھائے۔ میں اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی۔ اور جس شخصیت کا قول میں پیش کروں گا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ میرے آقا کا چچا زاد بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سحری کے ٹائم میرے نبی نے ان کی قرآن فہمی کی دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ فن تفسیر میں صحابہ کے اندر اس کا ممتاز مقام ہے۔ میری مراد حضرت عبداللہ ابن عباس ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں کوئی کہتا رہے، کسی کا قول حجت نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، خدا گواہ نہیں ہیں، جن کے نزدیک حضرت ابو بکر ہی مومن نہیں۔ میرے مخاطب وہ قطعاً نہیں جن کے نزدیک اس بندے کا ایمان مشکوک ہے جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اس شخصیت کا حیا نہیں کرتے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ جنہیں اس خاتون کا حیا نہیں
جس کو رب کے سلام آیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا تھا۔ سبحان اللہ جو لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کو مومن نہیں مانتے، وہ معاویہ پہ تبرہ کریں، کوئی تعجب ہے؟ کوئی تعجب؟ تعجب اس بندے پہ ہے جو کہتا ہے میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، اور پھر وہ تنقید کر کے کہتا ہے صحابی بھی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، پھر معاویہ کی غلطیاں چنتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے۔ میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں یا اس سے متاثر لوگ ہیں، ان کے ذہن میں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، بے شک اور جتنی آیتیں قرآن میں صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہیں، معاویہ ان میں شامل۔ بے شک پتہ نہیں آپ نے میرا صغرا کبرا نتیجہ کیا سمجھا؟ کیا میں نے کہا یا تو کہ صحابی نہیں، جان چھٹے، کہتا نہیں صحابی تو ہے، صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا فیصلہ ماننا جو رب نے 27ویں پارے میں کیا، سورت حدید میں کیا، صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا رب نے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے لا یستوی، لا یستوی دا تو سامانا کو اکئی چپ کر گئے ہو سارے، مشکل مساوات دا لفظ کبھی نہیں سنے، مساوی کبھی نہیں سنا، لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ ساڈی پنجابی چاہتے ہیں اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے۔ فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا، مشکلات ختم ہو گئی تھیں، وہ حبشے کے اس بلال کا کیسے مقابلہ کرے جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان۔ آپ میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تاریخ جانتے ہیں یا شوق ہے آپ کو تحقیق کا، یہ جو کہتے ہیں نا معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، اور پھر وہ آگے کہتا ہے فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اتری تھی جی، کون سا قرآن اترا تھا جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت معاویہ ایمان لائے تھے، حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے ایمان لائے تھے۔ پھر سنو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اور میں حوالہ کسی تاریخ کی کتاب کا نہیں دینا چاہتا، تاریخ تاریخ ہوتی ہے، میں حوالے میں پھر پیش کرنے لگا ہوں بخاری، اسے نوٹ کرو، یہاں لکھ لو اس بات کو، سب سے معتبر کتاب ہے امام بخاری نے لکھی ہے صحیح، اس میں یہ روایت نہ ہو تو جو سزا کہو گے میں بھگت لوں گا۔ میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے، یہ کون سے عمرے کی قضا کی؟ جو حدیبیہ کے موقع پر نہیں ہوا تھا، مشرکین نے کہا تھا آج واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا۔ یہ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوا؟ بڑا مشکل سوال میں کیتا ہوں، اور 6 میں، کس میں؟ 6 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری، عمرۃ القضاء 7 ہجری۔ مانتے تو نہ لے بیتے تو پڑھان پہ گیا تو آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوا تھا یا فتح مکہ کس سن میں ہوا تھا؟ فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، اور عمرۃ القضاء 7 ہجری میں۔
فتح مکہ سے ایک سال فتح مکہ سے پہلے، پھر میری بات کو دل کی تختی پر لکھو، کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ میرے نبی نے عمرہ کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، سارے کام عمرے کے مکمل ہو گئے، صرف بال کٹوانی ہے، بال حجامت کروانی ہے۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ یوں ہی چینلوں پر آ کر لگ جاتے ہو۔ وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ عمرۃ القضاء کب ہوا؟ میرے پاس دیکھو، سپیکر کچھ نہیں کرنا، بالکل ٹھیک ہے سپیکر۔ سودرے والوں سنانا، وزیر آباد والوں نہیں سنا نہ، وزیر آباد تک آواز نہ جاوے، یہ بھی سن لیں تو بڑی گل ہے۔ جو میں نے کام کی نے باتیں بتائی ہیں نا آج، اللہ کرے ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں یہ بات۔ یوں ہی کہہ دینا وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ کچھ ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی وہ کہتے ہیں ایمان تو پہلے لائے تھے، ظاہر فتح مکہ کے دن کیا تھا۔ یہ مروہ پہ بیٹھ کے میرے نبی کی جو زلفیں تراش رہا ہے، یہ ایمان کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ ظاہر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے توجہ نہیں دی اس پر۔ میں نے تو حضرت معاویہ کو پڑھا ہے، ان کے ناقدین کو بھی پڑھا ہے، حامیوں کو بھی پڑھا ہے۔ میرا تو بالکل شرح صدر ہے۔ 7 ہجری سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے۔ میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام کیا ہے؟ معاویہ ہے۔ لیکن چل یار، تو اگر یہی کہنا چاہتا ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، چل اٹھا قرآن، جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے بڑے اونچے درجے ہیں۔ کن سے؟ بعد والوں سے۔ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، پہلوں کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ علام الغیوب ہے نا، اسے پتا تھا بھائی کئی لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ مجبوری کا ایمان تھا، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی، نہیں ایمان لے آندے تے جاندے کدھر۔ یہ رب کو پتا تھا۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد قرآن بولا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے، ذالک الکتاب۔ جو تاریخ تم اٹھائے پھرتے ہو نا، انہاں دی سند ہی کوئی نہیں، بغیر سند کے پڑھتے رہتے ہو۔ وہ کوئی 6 صدی کا ہے، کوئی 7ویں صدی کا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ 2 حصوں میں تقسیم کر کے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پہلوں کا مقام بہت بلند ہے۔ آگے اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن۔ سبحان اللہ۔ کلن دا معنی تسی کرنا، سارے کے سارے، سارے کے سارے، معاویہ نہیں، سارے کے نہیں سارے۔ نہیں معاویہ نہیں۔ یا تو کہنا وہ صحابی نہیں، جان چھٹے، پھر کلن سے ہم نکال دیتے ہیں اسے۔ اور اگر تو کہتا ہے صحابی ہے، صحابی مانتا ہوں، تو پھر ماننا رب کا فیصلہ، کلن سبحان اللہ۔ وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔
میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء دیوبند دے بھی ہونے ہیں، علماء بریلی دے بھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث دے بھی ہونے ہیں، فیصلے ابھی ہونے ہیں، تہاڈے بھی ہونے ہیں۔ کب؟ مرنے کے بعد ہم سب کے فیصلے ہونے ہیں میاں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے قرآن میں رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی ہونا، تو معاویہ نو چھوڑ، تو اپنی سوچ تیرے ساتھ کیا بننا ہے، میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ صحابہ کے ساتھ تو رب نے جنت کے کیا کر لیے ہیں، رضا کی سند ان کے ہاتھوں میں دی، رضی اللہ عنہم۔ راضیہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، یہ کوئی دعائیہ کلمہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو، ماضی کا صیغہ ہے جناب رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاروں واسطے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت معاویہ اگر صحابی اور یقیناً ہے، کوئی اہل سنت انکار، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نا، مجال ہی نہیں ہے اس کی، ہمت ہی نہیں، خدا دی قسم ہے کہ وہ کہے معاویہ صحابی نہیں۔ صحابی ہے نا تو جن جن آیتوں میں صحابہ کا تذکرہ ہے نا وہ ساری آیتیں حضرت معاویہ کو بھی شامل ہیں۔ انہی کے بارے میں رب نے کہا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں آیت اس واسطے پڑھی ہے تو ان سارے نو یاد ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر فی الدنیا، دنیا میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں بھائی سودرے والے ہو؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر، میں تھا، آپ تھے، دیوبند کے علماء، بریلی کے علماء، اہل حدیث، امام اعظم امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، بولو بولو، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، ابن جریر، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری۔ کون تھا جب یہ آیتیں اتر رہی تھی؟ صحابہ۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے رب؟ ہم تو تھے نہیں، کن کو رب کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کو کہہ رہا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المتقون، دما نہ کرو، بڑا مشکل مانا بھائی، توبہ توبہ، اولئک ھم المتقون، یہ سارے متقی ہیں۔ بے شک بے شک۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو اس وقت کون تھا؟ صحابہ۔ کن کو رب کہہ رہا ہے؟ صحابہ۔ اولئک ھم المتقون۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں لمبی بحث میں پڑ جاؤں، صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا رب کہتا ہے میرے نبی کے سارے یار متقی ہیں، متقی ہیں۔ بے شک بے شک۔ سودرچ تے وزیر آباد
متقی بندہ او ہوندا جڑا ممبر تے گالیاں کڈے. شاباش شاباش. پھر تمہیں حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ معاویہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا؟ قرآن تو کہتا ہے وہ متقی ہیں، تو کہتا ہے وہ ممبر پہ گالیاں دیتے تھے. اور گالیاں بھی جس شخصیت کو دے رہے ہیں وہ بچوں میں پہلا مومن ہے. اور الیاذ باللہ تیری بات مانوں تو گالیاں اس کو دے رہے ہیں جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا. بدر و احد کا وہ غازی تھا، خندق کا وہ ہیرو تھا، یمن کا وہ قاضی تھا، میرے نبی کا چچا زاد بھائی تھا، پھر میرے نبی کا پیارا داماد تھا، جس نے تلوار چلائی، جنگیں لڑیں. اتنی عظیم شخصیت کو گالیاں اور ممبر پہ. سننے والے کون ہوتے تھے؟ بولو تو صحیح. واہ. جتنے لوگ تم بیٹھے ہو یا سرگودا میں میرے مقتدی ہیں، اگر میں ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، میں یا آپ کا خطیب توہین آمیز جملہ کہے سنو گے؟ نہیں، بالکل نہیں. پھر صحابہ توڑے تو بھی گئے گزرے سن. یہی منوانا چاہتے ہو؟ وہ گالیاں دیتی ہیں، وہ سنتے ہیں. سب کا معنی گالی کر دیا. سب کا معنی گالی ہوتا ہے. سب کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے. جا رہے ہیں سفر پہ، میرے نبی نے کہا آگے ایک چشمہ آئے گا، کوئی بندہ پانی نہ پیے. 2 بندوں نے پی لیا. میرے آقا وہاں پہنچے، صحابہ نے بتایا جی انہاں 2 نے پانی پیتا. فَصَبَّهُمَا، میرے نبی نے دونوں کو سب کیا. کر میں نہ گالی دا، کر میں نہ یہاں گالی کا. سب کا لفظ آ گیا ہے. لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے کہ سب کا میں نہ گالی ہوتا ہے. یہاں جو حدیث میں آیا فَصَبَّهُمَا، ان دونوں کو میرے نبی نے سب کیا. گالی کا میں نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. نبوت سے ممکن ہے ممکن نبوت سے. اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا. پکے اور سچے یہی مومن ہیں. پکے اور سچے یہی مومن ہیں. بندے عالوی کہتا ہے ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا. بے شک، بے شک، غلطی میں بڑی کر چھڑی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ان سے محبت بھی صرف مومن ہی محبت کرے. بے شک، بے شک. انہیں تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا نا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ طبری نے کیا لکھا ہے، ابن جریر کیا لکھتا ہے. آپ میں سے جو تاریخ پڑھتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ طبری نے حضرت داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. جو طبری نے لکھ دیا آپ نے آنکھیں بند کر کے مان لیا. آپ کو بتاؤں طبری نے حضرت یوسف کے بارے میں کیا لکھا؟ اور میں آپ کو بتاؤں طبری نے میرے آقا کے بارے میں کیا لکھا کہ وہ زینب کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بتاؤں آپ کو؟ طبری اٹھائے پھرتے ہو، تاریخ اٹھائے پھرتے ہو. صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفحات میں دیکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان. کتابوں میں نہیں دیکھنا. فلاں عالم نے یوں لکھا ہے، فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے، فلاں محدث یوں کہتا ہے، فلاں مورخ یوں کہتا ہے. صحابہ کو تاریخ میں اور کتابوں میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، بے شک، بے شک. شہد کی مکھی بننا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، بے شک. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر. شہد کی مکھی
بولو بولو تو صحیح، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں گندی مکھی بن کر نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں تو رب کہتا ہے میں اپنے ہاتھ نال انہاں دے سینیاں چ ایمان لکھ دیتا ہے۔ رب اپنے ہاتھوں سے ان کے سینے میں ایمان لکھتا ہے، تو تنقید کرتا ہے، تو ان پر تبرہ کرتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے۔ تو صحابہ کو تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا، قرآن کے ترازو پہ تولنا۔ سب کو تاریخ کے ترازو پہ تولنا ہے۔ بانی پاکستان کو بھی تولنا ہے نا، ترازو کیا ہے؟ تاریخ۔ مصور پاکستان کو بھی تولنا ہے نا علامہ اقبال صاحب کو، تو ترازو کیا ہے؟ تاریخ۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تولنا ہے، ترازو تاریخ۔ جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے، ترازو تاریخ۔ جہانگیر کو تولنا ہے، عالمگیر کو تولنا ہے، ہمایوں کو تولنا ہے، ظفر کو تولنا ہے، شاہ جہان کو تولنا ہے، ترازو تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ تاریخ کے ترازو پر سب تلیں گے، صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے زیور بنانا ہو، صرافہ بازار جائیں اور سنارے سے کہیں میں زیور بنانا، سونا میں لینا، سونا میں لینا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سنارا کہتا ہے ہاں بھئی آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا میں سونا تلوانا ٹالتے ہی، میں سونا تلوانا ٹالتے۔ آگے سے صراف کہے گا پاگل، ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، غلطے میں بڑی کر گیا، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، ان کے تولنے کا ترازو کیا ہے؟ قرآن۔ یہ سنارا سونا تولن واسطے تین ٹال اتے نہیں جان دیندا، تا میں بھی صحابہ نو لے جا کے تاریخ دیاں کتاباں تین ویکھنا یہ دی اجازت نہیں دے کہ تو ان کو تول اور تاریخ کی کتابوں میں لے جا، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لے۔ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا پہلے اپنا تعارف کروائے نا، وہ کون ہے؟ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ اپنا تعارف کروائے، میاں تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے وہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ میرے نبی کے یار ہیں، وہ دکھ درد کے میرے نبی کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں قرآن جگہ جگہ تعریفی کلمات کہتا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، نہیں کہا قرآن نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب کر دیا، وزینہ فی قلوبکم۔ عام لوگ میں نہ کرتے ہیں، اسے کھبا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا، جما دیا۔ میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک معنی کرنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا میں نہ کر گیا۔ زینہ، زینت، خوبصورتی، آرائش۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، جس دل میں آئے نا وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے، جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، میرے نبی کے یاروں کے دل
اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا، ایمان ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ، سنو سنو قرآن ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تم سے ہم نے کفر کو بھی دور ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی دور ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی دور ہٹا دیا، اولئک هم الراشدون۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق، پہلے یہ چھٹی ساتویں جماعت کتابیں ہوتی تھی نا عربی کی یا اسلامیات کی، ان میں ایک حدیث ہوتی تھی، پتہ نہیں آج کل ہے کہ کوئی نہیں، بچے جو آپ بھی پڑھ کے آئے، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث تھی نا، میرے آقا کا فرمان ہے نا، یہ چھٹی ساتویں جماعت کی کتابوں میں یہ حدیث درج ہوتی تھی، مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ کیا ہے؟ فسق ہے، فسوق ہے۔ میں بڑا استدلال کر رہا ہوں، علماء بہت فائدہ حاصل کریں گے، اللہ کرے تو ہم بھی سمجھ آ جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسوق ہے، گالی دینے والا مومن کو فاسق ہے۔ یہ میرے آقا نے کہا گالی دینا فسق ہے، فسق ہے، اور قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں سے فسق و فجور کو دور کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیری گل مان لوں یا رب کے قرآن کی بات میں مان؟ تو ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی؟ پوری آ رہی ہے الحمدللہ۔ اصل تقریر تو بھی میں نے جا کے کوٹ لدھا کرنی، یہ تے وہ جھنگے چاہ گئے۔ جتنے الزام معاویہ پہ لگائے جاتے حضرت علی کے مقابلے میں باغی ہیں، کہتے ہیں نا باغی ہیں۔ باغی وہ ہوتا ہے جو بغاوت کر کے توڑے، یہ میں نے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی ہے۔ باغی وہ ہوتا ہے جو پہلے بیعت کرے پھر توڑے، حضرت معاویہ نے تو بیعت ہی نہیں کی، وہ باغی ہیں، طاغی ہیں، کنبہ پرور ہیں، بیت المال میں سونا چاندی اپنی الگ کر لیا کرتے تھے۔ جتنی باتیں آپ کے دل میں آئیں، سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئی۔ حضرت علی بہت اونچی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری دھرتی حضرت معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا، خدا دی قسم حضرت علی دے مرتبے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بنیاد آپ نے بنائی حضرت علی کے مقابلے میں آنا، بیعت نہ کرنا، اس کو آپ نے بنیاد بنایا نا۔ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی سارے دھوڑے دھو گیا۔ میری بات کو غور سے سنیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ان کو خلافت ملی، کیا ملی؟ انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ بولو ذرا، بولو بولو بولو، سلو بھی کی؟ کوئی دباؤ تھا؟ حیدر کرار کا بیٹا الیاذ باللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، بزدل تھا؟ فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ان کے پاس ہے۔ حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ خلافت معاویہ کو دے دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خدا دی قسمیں پچھلے سارے شبہات دور ہو گئے، ختم۔ حضرت علی نال توہن زیادہ محبت ہے یا پترا نو زیادہ محبت ہے؟ بولو بولو، وہ کیا کر رہے ہیں کہ تسی لڑائی کر رہے ہیں،
وہ تو صلح کر رہی ہیں، بیعت بھی کر رہی ہیں، آپ ان سے لڑائی کر رہی ہیں، آپ تو حضرت حسن کے بھی دشمن ہیں۔ جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی ہے نا، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان ہم تو مولائے علی ہیں۔ بے شک بڑا عجیب جا لفظ نہیں میں بول چھڑ، ہم تو مولائے علی ہیں۔ مولا کا ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، مولا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ ہم تو مولائے علی ہیں، ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی کے نوکر ہیں، ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں جس سے حسنین کریمین نے صلح کی۔ بے شک اس سے لڑتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی کے گھرانے کے محب ہیں۔ وہ صلح کرتی ہیں۔ خلافت، کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے معاویہ کی خلافت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی۔ وہ کیا تھی؟ کیا کہتے ہیں؟ ملوکیت تھی۔ یہ انصاف دی ماں مر نہیں گئی تے بولو حضرت حسن نے جو چیز معاویہ کے سپرد کی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت خلافت انہاں کی سپرد کیتا؟ خلافت۔ تم کہتے ہو ملوکیت تھی۔ حد نہیں ہو گئی؟ حضرت حسن جو چیز ان کے سپرد کر رہے ہیں میاں وہ کیا تھی؟ حضرت حسن خلیفہ راشد ہیں، صرف خلیفہ نہیں ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ انہوں نے خلافت معاویہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی۔ یہ بات شاید آج سے پہلے کسی خطیب نے نہ کی ہو، یا کی ہو سکتا ہے کسی نے کی بھی ہو۔ 3 گروہ ہو گئے تھے صحابہ کے۔ کتنے؟ 3۔ ایک حضرت علی کے حامی، ایک حضرت معاویہ کے حامی، تیسرا گروہ تھا غیر جانبدار، نہ اساں ادے نہ اساں۔ ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان میں حضرت اسامہ بن زید، معمولی لوگ ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ بے شک بے شک، سعد ابن ابی وقاص کو میرے نبی ماموں کہتے ہیں۔ اور ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا انہیں تیر پکڑا رہے ہیں، وہ بڑے نشانہ باز تھے، تیر پکڑا رہے ہیں، وہ تیر چلا رہے ہیں، اور میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان۔ معمولی آدمی، معمولی آدمی۔ ابن سعد اسی کا بیٹا ہے۔ یہ کہانی پھر صحیح، سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں تھے جو غیر جانبدار، انہوں نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 50,000۔ کتنی تعداد ہے؟ 50,000۔ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں، کچھ کیا ہیں؟ غیر جانبدار۔ بندیال بھی بڑا دعویٰ کرنے لگا ہے، اور ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے نہیں کرنے لگا کہ کل کوئی بندہ اٹھے میری اس بات کو جھٹلا دے۔ انشاءاللہ کوئی نہیں جھٹلائے گا، انشاءاللہ نہیں جھٹلائے گا۔ بڑی پختہ بات کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت معاویہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو وہ صحابہ کے جو تینوں طبقے تھے وہ حضرت معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے تھے۔ تینوں طبقوں نے ان کو اپنا امیر مانا۔ 54 صوبے تھے۔ کتنے؟ 54۔ تواڈے کول کتنے؟ وہ بھی نہیں سانبے جاندے پہ، صرف 4، اور وہ 54 صوبوں کا۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں یار، آپ میں جو علماء بیٹھے ہیں، خطباء بیٹھے ہیں، تمہاری زبان پہ چڑھو امیر شام، امیر شام۔ کیوں امیر شام؟
وہ صرف شام کا امیر ہے؟ نہیں، یہ سنیوں کی زبان نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، 54 صوبوں کا امیر ہے۔ کتنے؟ 54 صوبوں کا امیر ہے۔ 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دکھا، صرف ایک، جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا، لیا۔ اس طرح کا متفق علیہ رہنما آپ کو کہیں ملے گا؟ 54 صوبوں کے مومن اس کی خلافت پہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ ہمارے خطیب ایک بات بیان کرتی ہیں، آپ نے یقیناً خطباء سے سنی ہوگی۔ ایک جگہ پہ صحابہ جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں یا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ جو جنگل ہے اس میں بڑے بڑے خونخوار درندے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دی، یہاں فوجی چھونی نہ بناؤ۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ جنگل کے کنارے آیا، سنے نا علماء سے، جنگل کے کنارے آئے، اس نے درندوں کو آواز لگائی، اور شیروں اور چیتوں، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندوں کو حکم دیا کرتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، دجلہ کی موجوں سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، اور آج اولاد اپنے باپ کی نہیں مانتی، شاگرد استادوں کی، شاگرد فرما بردار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں۔ کبھی جنگل کے درندے غلامی کرتی ہیں، پھر دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے اور یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خطباء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات صرف بندیالوی بیان کرے گا۔ یہ واقعہ جس خلافت میں پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی خلافت تھی۔ رب کی تائید حاصل ہے یا کوئی نہ؟ 54 صوبوں کا حکمران ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی فوجیں مقابل آئیں، دونوں طرف سے بندے شہید ہو گئے۔ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کا، حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا، امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں مشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کافرون ہم، کیا آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں؟ قال لا، اس نے کہا منافقون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا، مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ یہ جو حضرت علی کا فرمان میں پڑھنے لگا ہوں، ارشاد، اللہ کرے من ترجمہ نہ کرنا پوے، تھوڑی میری پہلی ملاقات ہے تو میرے مزاج تو واقف نہیں، عربی بڑی سوکھی جائیے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، تو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا۔ حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، تم حضرت علی کی محبت میں آ کے ان پہ تبرہ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، حضرت علی کے حامی بن کے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے میرے نبی کا، حضرت علی کی فوج میں، حضرت علی کے لشکر میں، باہر نکلے خیمے سے، حضرت علی ساتھ ہیں، کچھ لوگ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اس طبقے سے اس طبقے سے۔ عدی نے کہا
امیر المومنین جو لوگ مخالف فوج سے مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو ہمارے لشکر میں مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا، مخالف فریق کے مارے گئے لوگ. پھر عربی آپ سمجھیں گے، میں شاید اس کا ترجمہ نہ کروں. حضرت علی نے فرمایا قتلانا، ہمارے مقتول، و قتلا ہم، اور ان کے مقتول فی الجنہ. یہ حضرت علی باغیوں کو کہہ رہے ہیں، باغیاں جنت جانا. کیسے جی وہ آیت قرآن پاک میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پہ آمادہ ہو تو سارے مل کر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، لڑو اس سے. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن حکم دیتا ہے باغیوں سے لڑو، مقابلہ کرو باغیوں کا. حضرت علی نے کیا کیا تھا، سلو. جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس، جو میرے پاس ہیں میرے پاس. حضرت حسن نے کیا کیا تھا، سلو. قرآن کیا کہتا ہے، باغی ہوتے تو سلو کرتے. تو حضرت علی کہتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول فی الجنہ، کہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.